افتخار صاحب، سب سے پہلے تو ہم نے 1 سال پہلے دیکھا تھا ایک بڑی سخت قسم کی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس میں آج کی فوج کی قیادت اور جنرل یحییٰ خان کا کے اوپر ایک باقاعدہ ویڈیو بنی. پھر تحریک انصاف کہتی رہی پتہ نہیں اسے ہٹا دیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا اچھا پتہ نہیں ہم نے دیکھی نہیں، لیکن وہ موجود رہی. عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اس سے بہت کچھ کہا جاتا رہا. اب ان کے دوبارہ فیس بک اکاؤنٹس تھے، اور اب تو باقاعدہ ایک گراف بنا کر ایک جانب یحییٰ خان کی تصویر لگا کر، دوسری جانب فیلڈ مارشل کی تصویر لگا کر، اور بڑی اگر میں یہ کہوں تضحیک آمیز قسم کے ایک وہ باقاعدہ ایک گراف سا بنا کر کہ جی یہ چیزیں بالکل یحییٰ خان والی ہیں، بس ایک ملک 2 لخت تھوڑا رہ گیا ہے، یہ نہ ہو جائے ایسی کوئی بات ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے. یہ تنقید جس حد تک چلی گئی ہے، کیا ریورسل ہے یہاں سے کچھ معاملات کا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی نے کرنا نا کہ وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. وہ تو صاف طور پہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان 3 حصوں پر ہوگا. جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جو فیڈریشن ہے، اس کے بارے میں تو وہ خیالات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان 3 حصوں پہ مشتمل ہوگا، 3 صوبوں پہ مشتمل ہوگا. تو وہ تو کہہ چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو غلطی آپ کی ہے، ان کی غلطی تو کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ افتخار صاحب آپ کے نزدیک یہ جس طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف آؤٹ آف فرسٹریشن کر رہی ہے؟ یہ بھی تو ایک آپشن ہے نا. ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، تو ہم اب کیا کریں؟ جب آپ ریاستی جبر ہمارے اوپر مسلط کریں گے تو پھر ہمارے پاس اگر آپ بولنے کی بھی ہماری یا احتجاج کرنے کی بھی ہماری آپشن کو ختم کر دیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا؟ ان کے پاس بولنے کی کون سی آپشن نہیں ہے؟ 92 ممبر ہیں اسمبلی کے، قومی اسمبلی میں 107 ہیں صوبائی اسمبلی میں. تو اور بولنے کی کیا ان کو موقع دیا جائے؟ کتنی دفعہ وہ چڑھائی کر چکے ہیں اسلام آباد پہ، اور اس چڑھائی کے اندر انہوں نے مشینری بھی استعمال کی. کس قسم کے بولنے کی اجازت مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ آپ بھی تو اتنے بڑے صحافی ہیں، اور جن کا نام آپ نے لیا میرے سینئر کا، ان سے پوچھنا کہ کتنے جلسے اور جلوسوں میں آگے مشینیں چلتی رہیں چیزیں توڑنے کے لیے. کس نے کہا کہ میں 17 حملے کروں گا؟ کس نے کہا کہ فیصلہ اب اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ہماری مرضی آئے گی؟ کس نے کہا؟ کون یہ سیاست کرتا رہا؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ 1970 کے بعد کس سیاسی جماعت نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے؟ 1970 کے بعد تمام تر کوتاہیوں، خامیوں اور نااہلیوں کے باوجود، اور تمام غیر آئینی مداخلتوں کے باوجود، کسی سیاسی پارٹی نے وہ اقدامات نہیں کیے جو یہ کہہ رہی ہے. جو لینگویج یہ پارٹی کی قیادت استعمال کرتی ہے، میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ کس پارٹی کی قیادت نے تسلسل کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی؟ یہ انارکسٹ ہیں، یہ اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، یہ سینٹ میں موجود ہیں، یہ صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں. تو اور کیا چاہیے ان کو؟ کون سا فورم چاہیے جہاں سے ان کی بات نہیں ہوتی؟ روزانہ واحد لیڈر ہے روزانہ جس کا سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے، یا تو اس کے وکیلوں کی طرف سے یا اس کی فیملی کے اراکین کی طرف سے. اور پھر جب وہ ان کو چین نہیں آتا، مطمئن نہیں ہوتے، تو پھر ایک ٹویٹر سے ان کا بیان جاری کیا جاتا ہے. اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک، کس قسم کی آزادی چاہیے؟ ٹھیک، میں ذرا سر میرے ساتھ رہیے گا. مدد صاحب، آزادی کا کیا پھر طریقہ کار کیا؟ یا سیاسی سپیس تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، بولنے کے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. افتخار صاحب نے کہا بھئی اور آپ کے اتنے ممبر سینٹ کے، اتنے ممبر قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلیوں میں، تو بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ساتھ جو زبان تحریک انصاف کے دوست استعمال کرتے ہیں، جو اٹیمپٹس انہوں نے کی ہے اسلام آباد کے اوپر ایک اس کو انڈر سیج کرنے کی، یہ بھی کسی نے نہیں کی. اور جو پھر وہی گھوم پھر کے بعد 9 مئی پہ آتی ہے کہ جو وہ کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا. تو پھر اور کس طرح کی سیاسی سپیس چاہیے تحریک انصاف کو؟ شکریہ منیر. دیکھیے تحریک انصاف، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر وہ فرسٹریشن تو نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو
راستے ہیں وہ سارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کو، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے، اور ظاہر ہے یہ سارا بنیادی نقطہ جا کے جڑتا ہے 8 فروری کے انتخابات سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں بائی اینڈ لارج زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کی بہت سی نشستیں چرائی گئیں۔ اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اور جو الیکشن ٹرائبونلز ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے تو 4 مہینے میں ہو جانے چاہیے اکارڈنگ ٹو دا رولز۔ کیا وجہ ہے؟ کسی نے کبھی پلٹ کے پوچھا الیکشن ٹرائبونل سے کہ یہ 2 سال 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، آپ ٹرائبونلز کے فیصلے کیوں نہیں دیتے؟ یہ پروسیجر کیوں نہیں فالو کیا جاتا کہ آپ طے کر لیں ایک فورم اویلیبل ہے جہاں آپ الیکشن ریگنگ کے خلاف جا سکتے ہیں، اس فورم پہ لوگ گئے، 400 450 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، آپ فیصلہ ہی نہیں کرتے ان کا۔ دوسرا، جو احتجاج کے راستے ہیں، لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، جس طرح قوانین، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ تیسری بات، تحریک انصاف کے اپنے جو ایشوز ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف، میں تو 2022 سے کہوں گا کہ جب سے تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور انہیں ہٹایا گیا، تحریک انصاف ان 2 سالوں میں کوئی مؤثر سیاسی تحریک نہیں چلا سکی۔ دیکھیے، جو بھی وقت کی حکومت ہوتی ہے اس سے آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ آپ کو فری ہینڈ دے گی۔ ہر حکومت اپنے مخالفین کو دباتی ہے، اپنے مخالفین کے لیے ان کا اظہار رائے کا پیمانہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور یہ ہر گورنمنٹ کا ہے، کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں اس میں۔ یہی اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے قوانین لائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ترامیم لائی جا رہی ہیں، وہ کم سے کم ایک جمہوری سوچ رکھنے والا تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ 90 روز اور 6 مہینے تک بند کر دینا بغیر کسی کے، مجھے حیرانگی ہے کہ لوگ اس پر خاموش ہے۔ جس طریقے سے 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، وہ پیمانہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، لیکن تحریک انصاف کا اصل ایشو یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی منظم نہ تحریک چلا پا رہی ہے، نہ کوئی وہ وسیع تر اتحاد بنا پا رہی ہے، یعنی ایون اپوزیشن کا وسیع تر اتحاد بھی نہیں بن پا رہا۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیے گا سر، یہ جو فیلڈ مارشل کے خلاف ان کے آن سلاٹ ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یا دس از پارٹ آف اے پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ کیونکہ یہ جو اب اس کو دوبارہ ری انوینٹ کیا جا رہا ہے نا اس پورے کیمپین کو، کیا یہ کام دے گا تحریک انصاف کے لیے ایز اے لیوریج، ایز اے ٹول، یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے؟ دیکھیے، کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لحاظ سے ہے کیونکہ اس کی کوئی اس طریقے سے ان کو ان ریٹرن کیا مل رہا ہے اس سے؟ یعنی ٹھیک ہے، آپ کسی کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، آپ جو بھی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس سے پارٹی کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی منظم تحریک چلائیں، پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اسٹرانگ شو آف اسٹرینتھ کریں، چاہے آپ مختلف شہروں میں کریں، لوگ انوالوڈ ہوں، تحریکوں میں انوالوڈ ہوں۔ جس طرح ہم نے ماضی میں تحریکیں دیکھی ہیں کہ آپ ہڑتال کی کال بھی دیتے تھے، آپ پہیہ جام کی کال بھی دیتے تھے، آپ جو ہے وہ دھرنے بھی دیتے تھے، دھرنے بھی ہم نے دیکھا، اسلام آباد مارچ بھی ہم نے دیکھا، ساری جماعتوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس نے نہیں کیا، اور بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین بلڈ کر کے آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہے، کوئی بھی ایسا ٹارگٹ آپ اچیو نہیں کر پا رہے جو کہ وجہ بنے عمران خان صاحب کے باہر آنے کی، یا کوئی وجہ بنے اس حکومت کے خاتمے کی۔